السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، قریش کی چال اور اللہ کی چال۔ اللیکھت ساماجکتا کا سوبھاؤ یہ ہوتا ہے کہ اسے بڑے رہسیہ میں رکھا جاتا ہے اور اوپری سطح پر کوئی ایسی ہلچل سامنے نہیں آنے دی جاتی جو نتیہ پرتی سے ہٹ کر اور عام عادت سے ہٹ کر ہو، تاکہ کوئی ویکتی خطرے کی گندھ نہ سونگھ سکے اور کسی کے دل میں خیال نہ آئے کہ یہ خاموشی کسی خطرے کا پتہ دیتی ہے۔ یہ قریش کی چال یا داؤ پیچ تھا، پر یہ چال انہوں نے اللہ سے چلی تھی، اس لیے اللہ نے انہیں ایسے ڈھنگ سے وفل کیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اپرادھ پورن پرستاو پارت ہو چکا تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنے رب کی وحی لے کر آپ کی سیوا میں آئے اور آپ کو قریش کے سازش کی سوچنا دیتے ہوئے بتایا کہ اللہ نے آپ کو یہاں سے ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کا سمے بھی نردھارت کر دیا کہ آپ یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر آپ اب تک گزارا کرتے تھے۔ اس سوچنا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرما لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی کہنے والے نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھکے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس وقت کسی اہم معاملے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اجازت طلب کی، آپ کو اجازت دی گئی اور آپ اندر داخل ہوئے۔ پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، بس آپ کی گھر والی ہی ہے، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، اچھا تو مجھے چلنے کی اجازت مل چکی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ساتھ؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لے آئے اور رات کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ۔ ادھر قریش کے بڑے اپرادھیوں نے اپنا سارا دن مکے کی پارلیمنٹ دارالندوا کو پہلے پہر کے پارت پرستاو کے لاگو کرنے کی تیاری میں گزارا اور اس مقصد کے لیے ان بڑے اپرادھیوں میں سے 11 سردار چنے گئے، جن کے نام یہ ہیں: ابو جہل بن ہاشم، حاکم بن عاص، عتبہ بن
ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، جمع بن اسود، طعیمہ بن عدی، ابو لہب، ابی بن خلف، نبیہ بن حجاز اور اس کا بھائی منبہ بن حجاز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ شروع رات میں عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرم تشریف لے جاتے اور وہاں تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ اس رات آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائے اور آپ کی ہری حضرمی چادر اوڑھ لے۔ یہ بھی بتلا دیا کہ تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی چوٹ نہیں پہنچے گی۔ ادھر رات جب تنک اندھیری ہو گئی، ہر اور سناٹا چھا گیا اور عام لوگ سونے کے لیے جا چکے تو اوپروکت ویکتیوں نے خفیہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا رخ کیا اور دروازے پر جمع ہو کر گھات میں بیٹھ گئے۔ وہ حضرت علی کو دیکھ کر سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سوئے ہوئے ہیں، اس لیے انتظار کرنے لگے کہ آپ اٹھے اور باہر نکلے تو یہ لوگ ایک آپ پر ٹوٹ پڑے اور طے کیا ہوا فیصلہ لاگو کرتے ہوئے آپ کو قتل کر دے۔ استغفر اللہ۔ ان لوگوں کو پورا بھروسہ اور پورا یقین تھا کہ ان کا یہ ناپاک سازش سفل ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ابو جہل نے دمب سے بھرے پورے گھمنڈ کے ساتھ اپہاس کرتے ہوئے اپنے گھیرا ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا، محمد کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے جارڈن کے باغوں جیسی جنتیں ہوں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی اور سے تمہارے اندر جبھا کی گھٹنائیں سامنے آئیں گی، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں تم جلائے جاؤ گے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اس षड्यंत्र کو لاگو کرنے کے لیے آدھی رات کے بعد کا سمے نشچت تھا، اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور نردھارت سمے کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، وہ جو سوچتا ہے کرتا ہے، جسے بچانا چاہے کوئی اس کا بال ٹیڑھا نہیں کر سکتا اور جسے پکڑنا چاہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ نے وہ کام کیا جسے نیچے کی آیت میں اللہ نے رسول کو سمبودھت کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف چال چل رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دے یا قتل کر دے یا نکال باہر کرے، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ چلنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں۔ بہرحال قریش اپنی یوجنا کے لاگو کرنے کی بھرپور تیاری کے باوجود بری طرح پراست ہوئے اور اسفل رہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، مشرکوں کی صفیں چیری اور ایک مٹھی کنکریاں لے کر ان کے سروں پر ڈالی، لیکن
اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ نے مٹی نہ ڈالی ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور کچھ میل پر استھت سور نامی پہاڑ کی ایک گفا میں جا پہنچے۔ ادھر گھیراؤ کرنے والے شونیہ سمے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس سے تھوڑا پہلے انہیں اپنی ناکامی و نامرادی کا گنان ہو گیا۔ ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک غیر متعلق آدمی آیا اور انہیں آپ کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا، آپ لوگ ناکام نامراد ہو گئے۔ اللہ کی قسم، محمد تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر کنکری ڈالتے ہوئے اپنا کام کر گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا، اور اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر دروازے کے دراز سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہ تو محمد سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ وہ لوگ صبح تک وہیں کھڑے رہے۔ ادھر صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔